دہلی میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام ایک اہم اور منفرد 5 روزہ پروگرام دی ووون لینڈ کا آغاز کیا گیا۔ یہ نمائش انڈین ہسٹری فورم کے تعاون سے منعقد کی گئی، جس میں خواتین اور معاشرے سے متعلق 1000 سالہ تاریخی سفر کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا گیا۔ نیشنل ہسٹری کانفرنس 2026 کے تحت منعقد دی ووون لینڈ نمائش ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ، خدمات اور ورثے کو ایک طاقتور اور بصری انداز میں پیش کرتی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کی تاریخ کو متوازن، تحقیقی اور جامع انداز میں سامنے لانا ہے۔ پروگرام کا شاندار افتتاح اجمیر انجمن کمیٹی کے معزز سیکریٹری سید سرور چشتی صاحب کے دست مبارک سے عمل میں آیا، جس نے اس بابرکت تقریب کو ایک خاص وقار عطا کیا۔ اس پر رونق اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کی ممتاز شخصیات نے شرکت فرما کر تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ نمایاں مہمانوں میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی، صدر جماعت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر پروفیسر محمد سلیم انجینئر، مولانا ولی اللہ فلاحی شامل تھے، جبکہ دیگر معزز شخصیات بھی اس موقع پر موجود رہیں۔ تقریب کے دوران علمی، فکری اور ملی موضوعات پر گفتگو نے حاضرین کو خوب متاثر کیا، اور شرکاء نے اس پروگرام کو اتحاد، ہم آہنگی اور فکری بیداری کی ایک خوبصورت مثال قرار دیا۔ یہ منفرد نمائش تعلیم، ثقافت، سائنس، فن تعمیر اور سماجی مساوات جیسے اہم شعبوں میں مسلمانوں کے نمایاں کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور وراثت کو ایک نئے اور دلکش انداز میں پیش کرتی ہے۔ انڈیا کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی پلورل ہسٹری ہے، بہت شاندار ہسٹری ہے۔ یہاں الگ الگ کلچر، ریلیجن، مذاہب بستے رہے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا یہاں کنٹریبیوشن دیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہاں کنٹریبیوشن دیا ہے۔ تو اس ہسٹری کو جو ڈائیورٹ کرنے کی، اس میں فیک نریٹیوز کو ڈالنے کی جو کوشش ہے، اس کو ایک طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ 2 روزہ کانفرنس رہی، اور آج یہ ایگزیبیشن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آلریڈی ہمارے پریسٹیجس اسکالرز، ہسٹورینس نے اپنی میڈائیول ہسٹری کی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ ہمارا کام یہی ہے فورم کا کہ وہ کتابوں کی چیزوں کو نکالیں اور وہ عام پبلک امیجنیشن میں اس کو ڈالیں۔ دوسرا جو ذریعہ ہے جہاں سے مسلمان جو ہے وہ اس ملک میں آئے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اسلام آیا، وہ ہمارے اولیاء حضرات ہیں، صوفیہ ہیں۔ ہندوستان میں بڑی تحریکیں ہیں اس کو لے کر۔ تو آپ دیکھیں گے وائٹ پنز اس میں جو آپ کو دکھ رہی ہیں، یہ صوفی روٹس ہیں جو ایران سے ہوتے ہوئے، سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ ملک میں آتے ہیں، اجمیر، پھر دلی، اور پھر اس کے بعد الگ الگ جگہ جو ہے وہ سینٹرز بنے۔ سمندر کے راستوں سے بھی آئے، اس کے سینٹرز اپنے بنے۔ کہ راجہ جے سنگھ جنتر منتر پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو جنتر منتر کی وہ خاص عمارت نظر آئے گی۔ تو راجہ جے سنگھ جو ہیں وہ الوغ بیگ کی جو پوری ایسٹرونامیکل ٹریٹائز ہے، زیج، سے بڑے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں بھیجا اور وہاں سے ان کی کتابیں منگوائی، ان سے انسپائرڈ ہو کے ان کے ٹیوٹرز کے ذریعے یہ جو ہے جنتر منتر پر جو بنا ہے اس کو بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیں انڈیا میں کیسا امتزاج ہے کہ ایک ہندو راجہ ہے، لیکن مسلمانوں کے علمی ورثے سے وہ لے رہا ہے، اس کو منتقل کر رہا ہے، یہاں بنا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد انڈیا میں جو چیزیں بنی ہیں، یہ انڈین انوینشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسٹرولاب، سیلیسٹیل گلوب،
دوربین، یہ تمام آلات جو ہے ایجاد کیے گئے اور ایسٹرونومی پر زبردست کام اس ملک میں جو ہے وہ ہوا. ہم عقائد میں یقین رکھتے ہیں. یقین رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے مذہب کو جب سمجھیں گے اور اس کے احترام پر آمادہ ہوں گے تو یہ دراصل میں پلورل کلچر ہے. ہم نے انڈین ہسٹری فورم نے یہ طے کیا کہ ہم کو ہر جھوٹ کا جواب دیتے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ وہ ایک جھوٹ کی ایک چھوٹی لکیر ہے، اس کے سامنے ایک بڑی لکیر ہم کھینچیں گے، سچ کی لکیر کھینچیں گے، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ سب چھوڑ رہے، یہ بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، ان کو چھوڑ دیجیے، حقیقت کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ ہم نے ایک بیان کر رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں آپ یہاں پہ ایگزیبیشن میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایویڈنس بیس ہیں، ساری کتابوں سے لی گئی ہیں، آتھینٹک کتابوں سے لی گئی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو کوئی بھی غلط چیز نہیں ملے گی. ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم اس کو الگ الگ ملک کے الگ الگ بڑے شہروں میں لگائیں گے اور اس آئیڈیا کو ہم لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے، اور الگ الگ شہروں میں خاص طور پہ جو میٹرو سٹیز ہیں وہاں پر بھی اس کو لگانے کے سلسلے میں ہماری کوششیں چل رہی ہیں. دی ووون لینڈ صرف ایک نمائش نہیں بلکہ ایک فکری سفر ہے جہاں تاریخ کو نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ محسوس بھی کیا جاتا ہے. یہاں پیش کی گئی تصاویر، تنصیبات اور حقیقی مناظر تاریخ کو اس کی اصل روح کے ساتھ سامنے لاتے ہیں. آج کے دور میں جب تاریخ کو اکثر سرخیوں اور ادھوری معلومات تک محدود کر دیا جاتا ہے، ایسی نمائشیں ہمیں رک کر سوچنے، سمجھنے اور سچ کی تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. یہ نمائش ایک سنہری موقع ہے ہندوستان کی مشترکہ تاریخ اور وراثت کو قریب سے جاننے کا. ایک ایسی کہانی جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے. یہ نمائش صرف ماضی کی عکاسی نہیں کرتی بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ مسلمان برادری ہندوستان کی سماجی، معاشی اور ثقافتی بنیاد کا ایک اہم حصہ رہی ہے. پہلے دن ہی نمائش میں زبردست رونق دیکھنے کو ملی. لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہر گوشہ تجسس سے بھرپور نظر آیا. دلکش تنصیبات اور خاموش لمحات فکر نے زائرین کو تاریخ کے قریب لا کھڑا کیا. پروگرام کی غیر معمولی کامیابی سے متاثر ہو کر آئے ہوئے معزز مہمانوں اور زائرین نے منتظمین کی کاوشوں کو بھرپور سراہا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کے تسلسل کی امید ظاہر کی. کو حوصلہ یہاں سے اصل میں پورا جو یہ ایگزیبیشن ہے وہ الگ الگ زونز میں ڈیوائڈڈ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے آمد کا جو نریٹو ہے یہ ہے کہ بھی یہاں آئے اور مسلمانوں نے مندریں توڑی کورس کنورژن کروائی. تو آمد کے جو پورے علاقے ہیں ساحلی اسلام، جس کو تاریخ میں ہسٹورینس اس کو اوشینک اسلام کی کہتے ہیں، غیر مسلم ہسٹورینس نے یہ پوری ہسٹری لکھی ہے کہ کیسے وہاں آنے کے بعد بستی کیسے بسی، مسجد کیسے بنائی، مسجد کا آرکیٹیکچر کیسے تھا، پوری اسپیس ویژولائز کیسے ہوئی. تو پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پورے آمد کا جو مسلمانوں کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں یہاں کشتی کا منظر ہے، جہاں جو ہے کشتی سے ساحل پر کیرلا کے مسلمان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو بستی بسی ہے وہ تاجر کے طور پر آئے. تو یہاں پر بھی ڈپکٹڈ ہے کہ بھی وہ آ رہے ہیں یہاں بستی میں جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس بات پر فوکس ہے کہ یہاں جو طبقاتی فصل تھا، تو جو نچلی ذات کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں ان کو عدل و مساوات کے ذریعے تجارت کی اور عادلانہ جو بھی پریکٹسز وغیرہ رہی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جتنا کوسٹل ایریا ہے گجرات سے لے کر ملابار سے یہاں چنئی، پھر وائزیگ اور پورا کلکتہ تک پورا ساحلی علاقہ جو جاتا ہے وہاں اسی طرح کا ہم کو پیٹرن ملتا ہے. مسلم کمیونٹی جو بسی، چاہے وہ ملیالی لینگویج ہو، تامل لینگویج ہو، بنگالی لینگویج ہو، اور آسام بھی آپ ایک حد تک کا جو آج کا ہے. تو یہ ایریا پورا یہ سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح اسلام میں یہ لچک پائی جاتی ہے
کہ وہ ایک پلورل سماج میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، پریکٹسز کو اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ دلت ہے اور دلت کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ایسے جگہ پر جہاں پر دلت کا کسی بازار میں آ کر لینا ڈائریکٹلی وہ بھی ممکن نہیں تھا. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے بہت اچھے سے مسلمانوں نے کیا تو ان کی آمد ہوئی. جب آمد ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مسجد بناتے ہیں، مسجد تعمیر کرتے ہیں. مسجد والا پورا پیٹرن ہے کہ مسجدیں جو بنی ہیں وہ کیسی بنی اور ہندوستانی طرز تعمیر اور اسلامی اخلاقیات اور تھیولوجی یہ دونوں کا امتزاج کیسے ہوا. تو یہ پیرامن مسجد ہے جو بہت فیمس ماسک ہے کیرلا کی، وہ اس کا ماڈل ہے یہاں پر. پھر آپ یہاں آئیں گے تو یہاں وہی ساحلی علاقہ اور ٹریڈ روٹس جہاں سے مسلمان آئے، گڈس لے کر آئے، سروسز لے کر آئے اور الٹیمیٹلی یہاں پہنچے. پھر دوسری جو آمد کا راستہ تھا وہ صوفیہ کے ذریعے، اولیاؤں کے ذریعے اور بزرگان دین کے ذریعے آئے. اور نہ صرف آئے نارتھ انڈیا میں. اب نارتھ انڈیا والا جو پارٹ ہے نیریٹو کا ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو کہاں بسے ہیں، خانقاہ لگی ہے تو کہاں لگی ہے، تعلیم گاہ لگی ہے تو کہاں لگی ہے، خاص شہر اگر منتخب کیے گئے ہیں تو کہاں منتخب کیے گئے ہیں. تو یہ پورا ایک صوفی روٹ کا پورا تفصیلی ماڈل ہے کہ سمندری راستے سے اگر لوگ آئے ہیں تو یہ سمندری راستے کے پنز ہیں، آپ بلو کلر کے پنز دیکھیں گے. ہسٹوریکل جو سائٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل سائٹس رہیں وہ گرین پنز سے جو ہے یہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ہے. جیسے کہ یہ سورت وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور اس کے بعد دودھ ہو گیا اور کمبخت ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ گوروا ہو گیا. پھر انہی سی روٹ سے یہ ساؤتھ کی طرف گئے، یہاں پہ کیلیکٹ ہو گیا. پھر کیلیکٹ کے ذریعے یہ شری لنکا پار کرتے ہوئے چتونگونگ آئے. چتونگونگ کے ذریعے پھر ایسٹ کی طرف گئے، جیسے انڈونیشیا ہو گیا. خلیفہ تھے جتنے صوفی ہو گئے آپ وہاں پہ پہنچیں گے. آپ جیسے یہ ہے دولت آباد اور یہ ہے بیجاپور، اور یہاں اسی دولت آباد کے ذریعے پورے ڈیکن میں صوفیت پھیلی گئی. مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں البلاغ چینل. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.